واقعات بیان کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا رسول پاک سے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کی محبتوں کا جو اضافہ ہے یہ عین ہماری ایمانی قوت ہے کہ جتنا ہم رسول کریم علیہ السلام سے محبت کریں گے اتنا ہمارا ایمان کامل ہوگا، اتنے ایمان مکمل ہوں گے۔ اور ہمارا جو دشمن ہے شیطان، جو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہر مسلمان کا دشمن ہے، انسانوں کا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کا دشمن جو ہمارا ایمان چھین لینا چاہتا ہے تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان چھین جائے، ایمان ہمارا برباد ہو جائے اور رسول کی محبت دلوں سے نکل جائے، یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ اور ہم مسلمان اپنے ایمان کو بچا کر اللہ کے حضور حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ موت کے وقت ہمارا ایمان سلامت رہے، کہ جب موت آئے تو ہم مسلمان مرے، اور وہی مسلمان مرتا ہے جس کے دل میں رسول کی محبت ہوتی ہے، آل رسول کی محبت ہوتی ہے، صحابہ کی محبت ہوتی ہے، تو ان کا ایمان موت کے وقت پر سلامت رہتا ہے۔ اور جن کے دلوں میں رسول کی محبت نہیں، جو گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے ان کا ایمان چھین لیا جاتا ہے اور بغیر کلمہ پڑھے یہ حالت کفر میں مر جاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، شب معراج جو ہے اس رات ہم ساری رات جاگیں، رسول کا ذکر جہاں ہوتا ہے اس محفل میں شریک ہوں، ثنا خوانی کرتے رہیں، رسول کے معراج کے واقعات اس کو سنتے رہیں علماء سے، اور پھر دوسرے دن کا روزہ بھی رکھیں کہ یہ بڑے ثواب کی بات ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ پروردگار، پاک ہے وہ اللہ، وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ لے جانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ پروردگار، یعنی اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، اللہ کے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ پروردگار، لے جانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اللہ لے جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو، اپنے بندے کو راتوں رات، یعنی رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ یہ جو براق کی جو سواری کا ہم ذکر سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سواری کو بھیجا، جبریل امین لے کر آئے، رسول پاک علیہ السلام مسجد حرام، آج جو مسجد حرام کا ایریا ہے، اس وقت وہاں پر حضرت ام ہانی کا مکان تھا، کعبہ شریف کے قریب میں۔ اب تو پورا مقام بنا دیا گیا، تو طواف ہوتا وہاں پر۔ تو اس زمانے میں ام ہانی کا گھر تھا، رسول کریم علیہ السلام اس میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا کہ اے جبریل جاؤ اور جا کر میرے حبیب کو بلا کر لاؤ کہ آج مکے والوں نے میرے حبیب کو بہت ستایا ہے، کیونکہ کفار مکہ رسول کریم علیہ السلام کو اس دن بہت تکلیف پہنچائی۔ رسول پاک علیہ السلام کی بات نہ مانی اور آقا کو نعوذ باللہ برا بھلا کہا، یہاں تک کہ آقا کو انہوں نے تکلیف پہنچائی، زبان سے ہاتھوں سے تکلیف پہنچائی۔ پیارے بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غمزدہ تھے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا کہ تاکہ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، کہ وہ نشانیاں دکھائیں جو کسی نبی کو نہیں دکھائی گئی، جو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو، کسی رسول کو جو چیزیں نہیں دکھائی گئی وہ ساری چیزیں اپنے حبیب کو دکھا دے، تاکہ حبیب کا دل جو اس وقت غمزدہ ہے، حبیب کا دل خوش ہو جائے۔ تو
میرے پیارے بھائیوں اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور بھیج کر رسول کی بارگاہ میں بھیج کر فرمایا کہ جبریل جاؤ میرا محبوب آرام فرما ہے اور جا کر اٹھانا مت کہ اٹھانا بے ادبی ہوگی تمہارا نیند سے بیدار کرنا بے ادبی ہوگی لہذا تمہاری جو پیشانی ہے جو کافور کی ہے جو ہم نے کافور کی تمہاری پیشانی بنائی ہے تو اپنی پیشانی میرے محبوب کے قدموں پر جا کر اس کو رگڑنا محبوب کے قدموں کے بوجھ سے تمہاری پیشانی لینا تمہاری پیشانی محبوب کے تلووں پر لگا دو تمہاری پیشانی محبوب کے تلووں سے مس کرو کہ میرا محبوب آ کے کھول دے گا سبحان اللہ اٹھانا مت جا کر بس تلووں کو جا کر تمہاری پیشانی لگا دینا جبریل امین آئے ہانی کہہ کر رسول کریم آرام فرما ہے رات کا وقت ہے 27ویں شب ہے اور آقا علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد اپنی رشتے کی بہن کے مکان پر آرام فرما ہے اور جبریل امین آئے اور آ کر اپنے کافور کی ماتھے والی پیشانی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے قدمین شریفین میں جہاں پر آقا کے قدمین شریفین ہیں وہاں پر جبریل نے لا کر پیشانی لگائی اور بس کرنے لگ گئے اپنی پیشانی ملنا شروع کر دیا سرکار آنکھیں کھول دی فرمایا کہ جبریل کیا بات ہے پوچھا ہے جبریل کیا بات ہے عرض کی یا رسول اللہ آج اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے دیدار کے لیے بلا رہا ہے آج آپ کی معراج ہے چلیے میرے ساتھ یا رسول اللہ میں نے سواری کا انتظام کر دیا ہے کہ جنتی ایک براق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور جنتی براق کی بھی ایک اچھی داستان ہے لیکن مختصر وقت میں شارٹ عرض کر کے گزر رہا ہوں تو وہ براق جس کی تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ اس کا ایک قدم وہاں پر تھا جہاں پر انسان کی نگاہ پہنچتی ہے آپ کی نگاہ میری نگاہ کہاں تک پہنچتی ہے جب ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آسمان پر نگاہ چھوٹتی ہے ہماری آسمان کو دیکھتی ہے ہماری نگاہ کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ وہ دیکھے تو آسمان کی طرف پہنچ گئی تو براق کا جو ایک قدم ہے اس کی تیزی کا یہ عالم ہے کہ جہاں انسان کی آخری نگاہ جاتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے اتنی تیز رفتاری سے وہ گزرنے والی سواری کا نام براق ہے براق برق سے بنا ہے برق بجلی کو کہتے ہیں اتنا برقی تار برقی بل تو یہ برق بجلی سے بنا ہے براق یہ بجلی کی اس کی مثال دی گئی کہ جس طرح آپ یہاں پہ بجلی آن کرے لائٹ آ گئی یوں کرے لائٹ آ جاتی ہے کرنٹ اتنی تیزی سے پہنچ جاتا ہے تو براق کا یہ عالم ہے کہ اس کا پہلا قدم جہاں پر انسان کی نگاہ ختم ہوتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا ہے اس قدر تیز رفتاری سے گزرنے والی سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی اور رسول پاک علیہ السلام کا سینے مبارکہ کو روایتوں میں لکھا ہے سینے مبارکہ کو بھی چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو زمزم سے غسل دے کر دھو کر پھر قلب اطہر کو رکھا گیا تاکہ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ سکے تو پیارے بھائیوں جبریل امین نے رسول پاک کے قلب اطہر کو زمزم سے غسل دے کر پھر اس مقام پہ رکھ دیا اور اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ آپ کی سواری تیار ہے براق تیار ہے سردار تشریف لائے براق پر سوار ہونے کے لیے براق پر سوار ہونے کے لیے لیکن براق کے قریب آ کر سرکار رک گئے سوار نہیں ہو رہے رک گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا جبریل سے کہ اے جبریل میرے حبیب سے پوچھو کہ براق پر کیوں سوار نہیں ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کیوں رکے ہوئے ہیں جبریل آپ اس براق پر کیوں سوار نہیں ہوتے یا رسول اللہ واقع علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل آج اللہ نے میری سواری کے لیے اتنا انتظام کیا براق کو بھیجا لیکن کل قیامت کا دن ہوگا میری امت پلسرات سے پار کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہوگی اور ڈر رہی ہوگی کہ پلسرات کو کیسے پار کرے تو کل قیامت کے دن
میری امت کے لیے جب وہ پل صراط کو پار کرے گی تو ان کا کیا حال ہوگا، اس سوچ کو، اس وقت کو سوچ کر میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کیسے پار کرے گی، میری امت پل صراط کو کیسے پار کرے گی۔ تو آقا علیہ السلام معراج پر جا رہے ہیں، اللہ کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں، لیکن امت کو یاد کر رہے ہیں، براق پر سوار نہیں ہو رہے ہیں، امت کو یاد کر رہے ہیں۔ ایسا نبی کہ ہر وقت امت کو یاد کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل میرے حبیب سے فرما دیجئے کہ آپ کا جو امتی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا تو ہم اس کو سلامتی سے پل صراط سے پار کرا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا گیا کہ ہر نماز کے بعد جو مسلمان بھائی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پل صراط سے کامیابی کے ساتھ پار کرا دے گا۔ تو یہ آپ کی ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں، فرض نماز، اس کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ پانچوں وقت کی نماز بھی معراج کے موقع پر عطا ہوئی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ آپ کا کوئی امتی، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کا کوئی امتی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پل صراط پر کامیاب فرما دے گا۔ تو پھر آقا علیہ السلام اب براق پر سوار ہوئے اور براق پر سوار ہو کر آقا علیہ السلام مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین وہاں عام کی آمد تشریف لے گئے۔ کئی دنوں کا سفر براق پر سوار ہو کر سرکار علیہ السلام عام کی آمد میں بیت المقدس پہنچ گئے، مسجد اقصی پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر دیکھا تو وہاں پر انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، شیس علیہ السلام بھی ہے، نوح علیہ السلام بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، داؤد علیہ السلام بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام تک ہر رسول ہر نبی بیت المقدس میں موجود ہیں اور پورے مصلی بن کر بیٹھے ہیں پیچھے۔ امام کی ضرورت ہے، اب امام الانبیاء کی آمد ہے، سرکار تشریف لے آئے اور اس کے بعد جبریل امین نے اذان کہی اور پھر رسول پاک علیہ السلام نے وہاں پر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ہر رسول وہاں موجود تھے۔ جتنے انبیاء اللہ نے مبعوث فرمائے بھیجے، ہر رسول ہر نبی شب معراج بیت المقدس میں موجود اور انبیاء علیہ السلام اور مرسلین کی امامت کرنے والے سید المرسلین ہمارے آقا نبی کریم علیہ السلام آگے بڑھے اور سارے انبیاء کی امامت فرمائی۔ 2 رکعت نماز بیت المقدس میں آقا نے نماز ادا فرمائی، امامت فرمائی، ہر نبی سے ملاقات ہوئی، ہر رسول سے وہاں پر ملاقات ہوئی۔ اور پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں پر براق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ براق کی سواری کہاں سے کہاں تک ہے؟ بیت المقدس، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس۔ اس کے بعد جبریل امین دوسری سواری پیش کرتے ہیں، پھر وہ سواری سے وہاں پر انبیاء سے ملاقات ہو گئی۔ اب اس کے بعد پھر آسمانوں کی طرف عروج ہے۔ معراج کے معنی عروج کے ہوتے ہیں، بولیے معراج کے معنی کیا ہے؟ عروج، بلندی۔ اب وہاں سے سرکار کی معراج بلندی ہو رہی ہے، عروج ہے وہاں سے۔ یہاں تک اسرا کا سفر تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو سفر تھا وہ اسرا کا سفر تھا، رات کی سیر تھی۔ اور اس کے بعد اب معراج ہے، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو ہماری معراج یہ ہے کہ ہم حضور کے قدموں تک پہنچائیں، یہ ہماری معراج۔ اب حضور کی معراج کیا ہے؟ تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا۔ لا مقام ہے، کوئی اللہ کا مقام نہیں ہے، کہاں تک پہنچے یہ تو پہنچنے والوں کو معلوم، اور جو بلانے والا رب ہے اس کو معلوم کہ محبوب کہاں تک پہنچے۔ تو پیارے بھائیوں، شب معراج ہے اور آقا علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچ کر امامت فرما کر اب پہلے آسمان پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، ساتوں آسمان، اور ہر آسمان پر
کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہو رہی ہے، کہیں آدم سے ملاقات ہو رہی ہے، کہیں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، کہیں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، کہیں یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، اور ہر نبی کہہ رہے ہیں مرحبا یا نبی، مرحبا یا نبی، اے نبی آپ کی آمد خوش آمدید، مرحبا خوش آمدید۔ ملاقاتیں کرتے کرتے سدرہ تک پہنچ گئے۔ یہ سدرہ کیا ہے؟ جہاں پر جبریل رہتے ہیں، ان کا مکان ہے سدرۃ المنتہی۔ اب اس کے آگے کسی کو جانے کی پرمیشن نہیں ہے، ڈیڈ اینڈ ہے، وہ کوئی جا نہیں سکتا آگے۔ اور آگے کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلیات وہاں پر ہوتی ہے، اس کو کوئی تاب نہیں لا سکتا۔ جیسے سورج کے قریب کو جا نہیں سکتا، چل کر ختم ہو جائے گا، سورج کے قریب جا نہیں سکتا، بلکہ سورج تھوڑا قریب آ جائے تو آدمی گرما میں کس قدر پریشان ہوتا ہے، تھوڑا سا سورج قریب ہوتا ہے گرما میں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اتنی گرمی بڑھ گئی تو سورج کے قریب جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو سورج کا خالق ہے، سورج کو پیدا کرنے والا رب ہے، تو اس کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا اور اس کا کیسا جلال ہوگا۔ پیارے بھائیوں، سدرۃ المنتہی پر جب پہنچے، ساتوں آسمان پار کرنے کے بعد اور بلندیاں، سدرہ، وہاں پر جبریل امین رک گئے۔ اصلی یا رسول اللہ یہ سدرہ ہے، یہ میری جگہ ہے، میں یہاں رہتا ہوں۔ جب آپ کی بارگاہ میں وحی لانے کا حکم ہوتا ہے تو میں یہیں سے زمین پر آتا ہوں، یہیں سے زمین پر آتا ہوں یا رسول اللہ، یہ میری رہنے کی جگہ ہے اور اس کے آگے نہیں جا سکتا، یہ میرا آخری مقام ہے، اس کے آگے اللہ کی تجلیات ہیں، اگر میں ذرا بھی آگے گیا تو ایسی تجلیات ہیں وہاں پر میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میرے پر جل جائیں گے، میرے بال جل جائیں گے، جل کر خاص ہو جائیں گے۔ تو میری انتہا یہی ہے، سدرۃ المنتہی یہ میری انتہا ہے۔ اور یا رسول اللہ یہاں سے تو آپ کی ابتدا ہو رہی ہے، سبحان اللہ، یہاں تک لباس بشریت تھا، اب لباس ملوکیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب ایسے لباس میں ہیں کہ انسانوں والا لباس نہیں ہے، ہمارے پاس آقا تشریف لائے بشر کی شکل میں تشریف لائے، لیکن جب سدرہ کے آگے جا رہے ہیں تو الگ کیفیت ہے، انسانوں والی کیفیت نہیں ہے، نور کی کیفیت الگ کیفیت میں ہے۔ اب وہاں سے آقا علیہ السلام و تسلیم، پیارے بھائیوں، کون جانے کیسی کیفیت میں ہے کہ وہ جانے والے ہی کو معلوم اور بلانے والے ہی کو معلوم کہ رسول پاک علیہ السلام والسلام سدرہ سے اور آگے تشریف لے گئے۔ اور جانے سے پہلے جب جبریل سے ملاقات ہو گئی، آخری ملاقات، تو جبریل سے سرکار نے پوچھا کہ اے جبریل، میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، تمہاری کوئی حاجت ہے، تمہیں کوئی چیز کی ضرورت ہے تو کہو، میں اللہ سے کہوں گا، بتاؤ کوئی چیز، کس چیز کی تمہیں حاجت ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میری حاجت تو کچھ نہیں، بس یہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور آپ کی امت ان صراط کو عبور کر رہی ہوگی، کیونکہ بڑا سخت وقت ہوگا، نیچے جہنم ہوگا اور کل صراط رکھ دے گا اللہ تعالیٰ، اور جو بال سے باریک ہوگا تلوار سے تیز ہوگا، تو اتنی سخت وہاں پر آزمائش ہوگی اور اس میں سے ہر ایک کو چلنا ہوگا، آپ کے ہر امتی کو چلنا ہوگا اس پر سے۔ تو اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے پر پلسرات پر بچھا دوں، پلسرات پر اپنے پر بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں پر چل کر پلسرات کو پار کر لے۔ تو پیارے بھائیوں، سرکار نے جو پوچھا کہ جبریل تمہاری کوئی حاجت ہے، تو اس میں علماء کرام ایک نقطہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ ایک وقت یہ تھا کہ حضور کے دادا جان ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنا چاہا تو وہاں پر جبریل آ گئے تھے، آ کر ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ابراہیم، اے اللہ کے خلیل، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کو نمرود آگ میں ڈال رہا ہے، کیا میں آپ کو بچا لوں؟ میں بچا لوں آپ کو آ کر؟ تو جبریل نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے جبریل، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے تیری حاجت نہیں، مجھے تیری حاجت نہیں، اگرچہ کہ رب نے تجھے بھیجا ہے لیکن میں تیری مدد نہیں لوں گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے گا تو میں بچوں گا،
مجھے تیری حاجت نہیں. لیکن جبریل نے تو پیشکش کر دی نا کہ میں آپ کی ہیلپ کروں کیا, آپ کی مدد کروں کیا. تو ایک احسان رکھ دیا تھا جبریل نے ابراہیم علیہ السلام پر. تو سدرا پر رسول پاک علیہ السلام اپنے دادا جان پر جو احسان رکھا تھا جبریل نے, اس احسان کو اتار رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ جبریل بتاؤ تمہاری کوئی حاجت ہو. ایک وقت وہ تھا کہ تم میرے دادا کے پاس کام کر, پوچھ رہے تھے کہ میں آپ کی مدد کروں. تو آج یہ مقام ہے, یہ مرتبہ ہے آج اللہ کے حبیب کا. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جبریل تمہاری کوئی حاجت ہے یا اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ تمہاری وہاں تک رسائی نہیں, تم وہاں نہیں جا سکتے, کوئی وہاں جا نہیں سکتا. اب تمہاری کوئی حاجت ہے تو بولے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. تو جبریل امین عرض کرے کہ یا رسول اللہ بس آپ کی امت, کیونکہ آپ امت سے بہت محبت کرتے ہیں, آپ امت سے محبت کرتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی امت سلامتی سے پار ہو جائے. تو پیارے بھائیوں, اس واقعے کے منظر کشی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں کی. پل سے اتارو راہ سر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. رسول کی بارگاہ میں امام احمد رضا یہ معروضہ رکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ پل سے ایسے پار کرا دیجئے, آپ پار کرائیے کہ اگر جبریل پر بچھائے تو پر کو بھی خبر نہ ہو, آپ ایسا پل راستے میں پار کرا دیجئے. تو پیارے بھائیوں, خوش نصیب مسلمان جو پل صراط کو عبور کر لیں گے اور جو پل صراط کو پار کر لیا وہ داخل جنت ہو گئے, اور جو پار نہ کر سکا وہ نیچے گرا تو نیچے جہنم ہے اور آگ ہے, آگ, سانپ اور بچھو, عذاب, اور وہاں سے بچنے کی کوئی صورت نہیں. اور اتنی گہرائی جس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا, اتنی گہرائی میں گرے گا جو پل صراط کو پار نہیں کر سکے گا. تو پیارے محترم بھائیوں, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبریل سے آخری ملاقات کر کے اب وہاں سے پھر آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں. پیارے محترم بھائیوں, اتنی آگے پہنچ گئے کہ وہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ کچھ گھبراہٹ دل میں محسوس ہوئی. تو اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ باتیں وہاں پر رسول پاک کو سنائی, کیونکہ یار غار, یار مزار جن سے سرکار بڑی محبت فرماتے ہیں, ان کی آواز وہاں پر آئی. تو رسول پاک علیہ السلام حیران رہ گئی, ابو بکر کی آواز یہاں کیسے آ رہی؟ تو دل کو سکون ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادنو یا محمد, اے محبوب, اے میرے محمد, اے میرے حبیب, اور قریب ہو. ادنو یا محمد, اے محبوب اور قریب ہو. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنے قرب خاص میں, کیونکہ اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے, سدرا پر اللہ نہیں, اللہ کا کوئی مکان ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مکانیت سے شمال, جنوب, اتر, پچھم, کسی جو یہ دشائیں ہیں یہ کسی دشا کی طرف اللہ نہیں بلکہ اللہ لا مقام ہے, اس کا کوئی مکان نہیں ہے. تو وہاں پر اللہ نے اپنے محبوب کو بلا کر اتنا قریب کیا, فرمایا کہ 2 ہاتھ اور اس سے بھی کم, قاب قوسین او ادنا, کہ 2 ہاتھ اور اس سے بھی کم کا اللہ اور اس کے حبیب میں فاصلہ رہ گیا. اتنا اللہ نے اپنے محبوب کو قریب بلا کر دیدار کرا دیا. سبحان اللہ. پیارے بھائیوں, ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کرایا, اپنے ماتھے کی آنکھوں سے. حضور نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا اور رب نے دیدار کرایا. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی تھی کہ اے اللہ میں تجھ سے کلام کیا, تیرے کلام کرنے میں مجھے بڑا لطف آیا, تجھ سے کلام کرنے میں مجھے بڑا مزہ آیا, کوہ دور پر تو نے مجھ سے کلام فرمایا, لیکن مولا اب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسا ہے. تو رب نے فرمایا لم تارانی, اے موسیٰ ہرگز نہیں, تیرے آنکھوں میں کوئی طاقت نہیں کہ تو میرا جلوہ دیکھے. تو یہ کریم ہے جن کو فرمایا جا رہا ہے لم تارانی, ہرگز نہیں, اور یہ حبیب ہے, فرمایا جا رہا ہے ادعو یا محمد,
اے محمد، اے محبوب قریب آ جا۔ کلیم میں اور حبیب میں یہ فرق ہے کہ جب حبیب اپنے بستر پر ہو تو مولا جبریل کو بھیجتا ہے، بھیج کر بلاتا ہے، اور موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، کلام کرنے والے کلیم اللہ ہیں، اور موسیٰ جب اپنے سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، حبیب نے نہیں کہا کہ دیکھنا چاہتا ہوں، حبیب بستر پر آرام فرما تھے، حبیب کو بلایا جا رہا ہے، اور کلیم اللہ عرض کر رہے کہ مولا دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا جا رہا ہے لم ترانی، ہرگز نہیں، اے موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتا تو مجھے، اور محبوب کو فرمایا جا رہا ہے ادنو یا محمد، ادنو یا محمد، اے محبوب قریب آ جاؤ، اے محبوب قریب آ جاؤ۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے اپنے رب کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے بڑے خوبصورت انداز میں دیکھا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں اپنے رب کا میں نے دیدار کیا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرما کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے۔ جب واپس دنیا میں تشریف لائے تو پھر وہاں پر جہاں پر وضو فرمایا تھا، وضو کا پانی ابھی بہہ رہا تھا، اور جو زنجیری دروازے کی لگائی کھول کے گئے تھے تو زنجیری ہل رہی ہے، بستر مبارک سرکار نے جہاں آرام فرمایا ابھی وہ گرم ہی ہے، اور آقا واپس بھی آ گئے بھی اور آ بھی گئے، آن کی آن میں گئے، آن کی آن میں واپس تشریف لے آئے۔ اسی کو کہتے ہیں معجزہ، جو انسان کی عقل جس کو قبول نہ کرے اور جو نبی سے سرزد ہو اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہ جب رسول نے بیان کیا تو کفار مکہ یقین کرنے نہیں لگے، یقین نہیں آیا ان کو کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آن کی آن میں کیسے گئے۔ جب صدیق اکبر کو سنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے رسول نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، تو لقب پڑ گیا صدیق اکبر، سب سے بڑا تصدیق کرنے والا، سچا، اور ابو جہل انکار کرنے والا بن گیا، منکر ہو گیا۔ تو پیارے بھائیوں، معراج کا جو معجزہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول پاک علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور ان کی غلامی میں اور آگے بڑھ کر ان کے دین کو پھیلانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ان کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ان کی شفاعت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو داخل جنت فرمائے، آمین بجاہ نبی رحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت ادا فرما لیجیے، ایک یہ اعلان سماعت فرما لیجیے کہ یہ مٹی کے برتن ہیں،